ہاں اب دیکھو مسلم لیگ کے جو صدر ہیں وہ اگر جیل میں یہ اعلان کر دیں, پہلی زندہ یعنی بیوی ان کی رپورٹ یہ ہے, اللہ کرے زندہ رہیں, وہ یہ اعلان کر دیں کہ میں جیل سے رہا ہوتے ہی 3 اور کروں گا, سینکڑوں لڑکیاں قطار میں لگ جائیں گی, حالانکہ کوئی پتہ نہیں ہے جیل سے نکلیں گے بھی کہ نہیں نکلیں گے. لڑکیاں کہیں گی ہمارا فائدہ اس میں, ایک آدمی کی بیوی بن جائیں, 15 16 سال کی لڑکیاں, اور والدین پیش کر دیں گے جو غریب لوگ ہیں خاص طور پہ. وہ بولیں گے یار ہمیں اور کیا چاہیے, محل ملے گا شاہی, رائے میں ہو سکتا ہے ایک بنگلہ ہمارے نام ہو جائے. پھر یہ لوگ غیر مسلم اعتراض کریں گے, مسلمانوں میں بڈھے لوگ 15 سال کی لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں, یہ ظلم ہے. بھائی ظلم ہے تو وہ لڑکی کیوں کر رہی ہے؟ ایک عیسائی خاتون تھی, اسکائپ پہ مجھ سے بات کی اس نے انگلش میں, ٹرانسلیٹر بیٹھی ہوئی تھی کوئی خاتون, وہ کہنے لگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی لڑکی سے نکاح کیا ہے, یہ تو لڑکی پہ ظلم ہے, یہ تو عیاشی. میں نے کہا آپ مجھے بتاؤ, اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج آ جائیں اور آپ کی کوئی بیٹی ہو 15 سال کی یا 9 سال کی, جو بالغ ہو چکی ہو 12 سال کی, اور عیسیٰ علیہ السلام جن کو آپ نبی مانتے ہو وہ واقعی مذہبی خاتون تھی, تو آپ اپنی بیٹی ان کو دے دو گی؟ اس نے کہا میں بھی 12 سال کی میں نکاح کر لوں گی, بیٹی تو بعد میں, اگر میں 15 سال کی ہوئی, چونکہ وہ اللہ کے کیا ہیں, عیسیٰ ہیں بھائی, اللہ کے پیغمبر ہیں, ان میں تھوڑی ایج دیکھی جائے گی کتنی عمر کے ہیں. پیغمبر کی بیوی بننا کون پسند نہیں کرے گی؟ تو میں نے کہا جس کو یقین تھا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی ہیں, انہوں نے بیوی بننا پسند بھی کیا, ان کے باپ نے دیا بھی, اور ساری زندگی اس پہ خوش رہی ہیں. اور جن کو آپ کی نبوت پہ شبہ ہے وہ کہہ رہے یار 50 سال کے ہو کے شادی کس سے کی؟ بھائی جب وہ خوش ہے تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ ایک دفعہ کسی نے ویڈیو بھیجی کچھ عرب بڈھے کی نا, 90 سال کا, وہ بالکل سوکھے ہوئے نہیں ہوتے بوڑھے, ایسا بڈھا, اس کی کہیں شادی کی خبر آئی کہ 15-16 سال کی لڑکی سے شادی کی ہے اس نے, اور وہ دلہن بنی ہوئی بیٹھی ہے اس کی بیوی, تو وہ دیکھو یہ ہے اسلام. میں نے کہا یہ کیوں کر رہی ہے, اس سے پوچھو نا. حالانکہ سعودی عرب میں تو لڑکیوں کو یہاں کی نسبت آسانی سے جوان لوگوں کے رشتے بھی مل جاتے, تو یہ انکار کر دیتی, ہم سے مشورہ لیتی, ہم کہتے بھائی جب جوان ہیں تو بوڑھے, ہم جیسے جب جوان موجود ہیں تو اس بوڑھے سے کیوں کر رہی ہو؟ ہم مشورہ دیتے, لیکن وہ ہمارے مشورے کو قبول وہ خود نہیں کر رہی, نہ اس کا باپ کر رہا ہے, اس لیے کہ اس بوڑھے سے شادی میں اس کو اتنے فائدے نظر آ رہے ہیں, وہ ارب پتی بوڑھا ہے, تیل کے کنووں کا مالک ہے. لڑکی بیچاری کہیں اورنگی ٹاؤن کی غریب لڑکی ہوگی, وہ سعودیہ کا اورنگی ٹاؤن, وہ کہہ رہی چھوڑو یار اتنا پیسہ مل رہا ہے. ممکن ہے کوئی خاتون کہیں یہ کیسا پیسہ, بھائی ہمیں تو نہیں چاہیے, تو آپ کو نہیں چاہیے تو آپ نہ کریں. کسی کو اسلام نے مجبور تھوڑی کیا ہے. اکثر خواتین کو واقعی پسند نہیں آتا اور آنا بھی نہیں چاہیے, کیوں کر رہے ہو بھائی بوڑھے سے. لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ اس پہ ظلم نہیں ہے, بلکہ اس کے ساتھ احسان ہے کہ اس کو شریعت نے آپشن دیا ہے کہ بھائی نکاح میں بہت ساری مصلحتیں ہیں, تو تم کسی بھی کوئی بھی مصلحت حاصل کرنا چاہو تو تمہارے لیے راستہ کھلا ہوا. یہ مصلحتیں جبھی حاصل ہو سکتی ہیں کہ جب مرد کو زیادہ نکاحوں کی اجازت دی جائے, اور عورت کے لیے سلیکشن کیا ہو, آسان, سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ بڑھ جائے, اس سے عورت کی ویلیو بڑھے گی. ویلیو اس لیے کہ عورتوں کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہوگی, مردوں کے لیے رشتے کم پڑ جائیں گے. جو اچھے مرد تھے وہ سارے 4 کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو ہیروئن کی چرسی بے روزگار وہ چھڑے, وہ گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہی ہوتا تھا پہلے. آپ اپنے باپ داداؤں سے جا کے پوچھو, جو رشتہ لینے آتے تھے جوتے گھسا کے بیٹی دیتے تھے ان کو, کبھی بھی تلاش نہیں کرتے تھے. اب باقاعدہ چراغ لے کے داماد ڈھونڈے جا رہے ہیں, الٹا معاملہ ہو گیا. اب مردوں کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے, اس لیے اس کے نخرے بہت ہیں. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ یار کوئی بیوہ ہو تو میں نکاح کروں, صحابہ کے دور میں ایسا ہوتا تھا. قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ انتظار میں ہوتے تھے, کوئی بیوہ ہو تو عدت پوری ہونے سے پہلے پیغام بھیج دیا کرتے تھے. قرآن نے کہا عدت پوری ہونے تو پھر بیوہ پہ. اور میں نے اپنی کتاب میں واقعات لکھے ہیں کہ ایک عورت کو طلاق ہوئی, بیوہ ہوئی, درجنوں رشتے آئے ہوئے, اور بہترین سے بہترین. یہ تصور نہیں تھا کہ اخبار میں اشتہار دیا جائے یا کسی سے دعا کی درخواست کی جائے. تو اسلام کو کوئی صحیح جا کے پڑھے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا اسلام دین فطرت ہے. باقی باتیں لوگوں نے کی ہوئی ہیں عورت کے حقوق کے نام پہ, حقوق. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ اسلام نے جو اتنے سارے حقوق دیے ہیں اور یہ سب, تو ایک نکاح طلاق کا ایک سسٹم دیا اسلام نے, تو اس میں تھوڑی سی یوں چینجنگ. ایک مولوی صاحب تھے, وہ لبرل قسم کے, اس میں اگر وقت کے لحاظ سے یوں کر دیا جائے, تھوڑا سا یوں گھما دیا جائے اس کو. میں نے کہا پھر اقوام متحدہ سے جا کے پوچھ لو حکامات, کیونکہ وہ بھی وقت کے لحاظ سے کیا کرتے رہتے ہیں اس کو, اور وہ بھی انسانیت کو سامنے رکھ کے ہی قانون بناتے ہیں. اقوام متحدہ میں کوئی ایسا لا نہیں ہے کہ انسانوں کی بربادی کے لیے قانون بنایا جائے. پھر ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں ہے, پہلے سے اقوام متحدہ
دیکھو ابھی اسمبلی میں, ہماری اسمبلی میں بحث ہوئی نا کہ ایک پی ٹی آئی کی خاتون نے, پی ٹی آئی کے جو نیچے کے لوگ ہیں نا وہ مجھے لگتا ہے کہ دین دنیا دونوں سے فارغ ہیں. عمران خان کی تقریر سنو تو لگتا ہے کہ ماشاءاللہ کوئی بہت بڑے بزرگ خطاب کر رہے ہیں, اور جو کیا نام ہے اس کا, فواد چودھری ہو گیا, اور ان کی جو اسمبلی میں ان کی ہوتی ہیں تو بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کو بندے ہی ٹھیک نہیں ملے, واللہ عالم. لیکن بہرحال حرکتیں اسمبلی میں کوئی عجیب عجیب سی ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اس نے تقریر کی کہ 18 سال سے پہلے شادی پر کیا ہونی چاہیے, پابندی ہونی چاہیے. ایکچولی اس میں یہ ایکچولی ٹینشن اور بوجھ لڑکی پہ حد سے زیادہ ڈالنا. ایک مولوی صاحب تھے, اللہ ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے کہا کہ اسلام, پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے, اسلام میں 18 سال سے پہلے شادی کیا ہے, الاؤڈ ہے. بہت معقول بات کی انہوں نے. اب ہونا یہ چاہیے کہ اب دلائل کا عنصر کیا ہو گیا, ختم. کیونکہ اگر آپ نے اب بھی عقلی دلائل دینے ہیں تو پھر پاکستان سے اسلام ختم کرو. آپ بولو اقوام متحدہ کے قوانین کہاں لاگو ہوں گے, پھر نکاح کو ختم کر دو. اقوام متحدہ میں زنا کی بھی اجازت ہے, گے سیکس کی بھی اجازت ہے, گے میرج کی بھی اجازت ہے, وہ سب اجازت ہے اقوام متحدہ. وہ عقل سے سوچ سوچ کے انہوں نے بنائے ہیں. تو ہم وہاں عقل استعمال کر ہی نہیں سکتے جہاں ہمیں مذہب نے ہمیں رہنمائی کی ہے, اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی عقل ہم سے زیادہ. ہم نے اللہ کو اللہ مان لیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا پیغمبر مان لیا. جب مان لیا تو ان کی کوئی بات ہمارے سامنے آ گئی تو پتھر پہ لکیر بن گئی. اب ہم کہیں گے کہ بھئی اسمبلی میں 100% لوگ بھی اس پہ متفق ہوں کہ کم عمری کی شادی سے نقصان ہو رہا ہے, پھر بھی اسمبلی میں یہ قانون اس لیے پاس نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا قانون پہلے سے موجود ہے. اور عجیب بات ہے کہ یہ عقل کے بھی خلاف ہے. 13 سال کی بچی کو نکاح پر پابندی لگانا یہ اس کو ناجائز دوستیوں کی اجازت دینے کے مترادف ہے کہ آپ اس کے لیے حرام کاری کا دروازہ کھول رہے ہیں. 18 سال تک لڑکی, یہ جو 5-6 سال کا عرصہ ہے اس میں سیکچوئل ڈیزائرز پیدا ہو گئی تو اس کا کیا حل آپ کے پاس ہے؟ وہ تو پیدا ہوتی ہیں, جب بھوک لگے گی روٹی کی خواہش تو پیدا ہوگی. یا تو اس کو کوئی ایسا قانون بنائے کہ وہ بالغ ہی 18 سال میں ہوا کرے. قدرت اس کو بالغ کر رہی ہے 13 سال میں, آپ کے خیال میں وہ غلط کر رہی ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں, آپ صحیح کر رہے ہیں. یعنی اللہ سے لڑ رہے ہو, تم تو فطرت سے لڑ رہے ہو. ہاں یہ الگ بات ہے کہ 13 سال کی بچی کی شادی کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے کہ بھئی کس سسرال میں جا رہی ہے, وہ ظلم تو نہیں کریں گے, بیڑا تو نہیں غرق کر دیں گے چھوٹی سی بچی پر, اتنا بوجھ 18 روٹیاں تو نہیں پکوائیں گے اس سے. تو ایسا بوجھ اگر کوئی کر رہا ہے یا ظلم کر رہا ہے وہ تو پھر 18 میں بھی بولو بھائی نہیں کرنی چاہیے, پھر 35 میں بھی نہیں کرو. جہاں ظلم کا خطرہ ہو وہاں تو کرو ہی نہیں, بٹھائے رکھو گھر میں اس کو, میں کہتا ہوں.